بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور پاکستانی ٹک ٹاکر عبدالباسط ہند نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک زبردست سوال کیا کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں ایک معصوم بچہ تھا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ میں جب جوان ہوا تو میرا دل اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا۔ میں کیونکہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو مجھے اسلام پسند ہے، لہٰذا اسی طرح اگر کوئی بچہ ہندو، کرسچن یا پارسی گھرانے میں پیدا ہو تو وہ اپنے مذہب کا پیروکار ہوگا اور اسی مذہب کو فالو کرے گا، جبکہ وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، وہ بہت اچھا انسان بھی ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو کیا جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں کہا کہ عبدالباسط صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا کیونکہ میرے والدین مسلمان ہیں، میرے والدین نے جو کچھ کہا میں نے مان لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا عبدالباسط صاحب، اگر آپ کے والدین کہتے ہیں کہ 2+2=5 ہوتے ہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں مانیں گے، لہٰذا والدین نے جو کہا آپ نے چپ چاپ مان لیا تو وہ بالکل غلط ہے۔ اگر جب تک آپ بچے تھے تو ظاہر ہے آپ مان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا وہ معصوم کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہندو یا عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ نابالغ حالت ہی میں مر جائے، یعنی 8-10 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ معصوم ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، وہ والدین کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ لہٰذا اگر بالغ ہونے کے بعد آپ کے والدین آپ کو غلط بات کہیں گے تو شاید آپ ایک آدھ بات مان لیں، لیکن اکثر باتیں آپ نہیں مانیں گے، حالانکہ آپ اپنے والدین سے محبت بھی کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ ان کے والدین چونکہ کافر تھے تو لہٰذا وہ بھی کافر ہی رہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو بت پرستی سکھاتے ہیں، آنکھ کی عبادت سکھاتے ہیں اور بچہ وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے، اور اگر بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر بالغ ہو گیا اور 25-30 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ حالانکہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی طرف بلانا اور صبر کی طرف بلانا۔ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، آپ حج کر چکے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت دین نہیں دیں گے تو کیا آپ جنت میں جا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کو معاف کر دیں گے اور جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو جنت میں ڈال دیں گے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن قانون کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جو لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر مسلمان اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔